وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے۔ روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی دنیا آباد، اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی، اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے،
اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے۔
सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं, और 7 समंदरों में जो ग़िज़ा, रिज़्क़, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है, उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। अल्लाह पाक ने ना बाज़ लफ्ज़ों में चाबियां रखी हैं, और बाज़ लफ्ज़, बाज़ बोल चाबियां हैं, चाबियां रिज़्क़ की, बरकत की, इनायत की, अता की, करम की, फजल की, और बेबहा समंदर को देने की बाज़ लफ्ज़ों में रब ने चाबियां रखी हैं, और बाज़ लफ्ज़ खुद चाबियां हैं। रिज़्क़ की चाबियां, सेहत की चाबियां, बरकत की चाबियां। ये सूरत माइदा की आयत नंबर 114, ये इनायात और अताओं को अर्शों से मुतवज्जे करने की चाबी है। ये सिर्फ रोटी रिज़्क़ के लिए नहीं है, मनपसंद खाने के लिए नहीं है, ये तो इसका एक छोटा सा फायदा है, ये तो इसका एक मुख्तसर फायदा है। ये बुनियादी तौर पे उसकी रहमत, इनायत और अता को मुतवज्जे करने के लिए एक हैरत अंगेज तोहफा है, हैरत अंगेज तोहफा। उसकी इनायत, अता और बरकत को मुतवज्जे करने के लिए एक हैरत अंगेज तोहफा है। ये रिज़्क़ और दौलत की चाबी है, ये बरकत की चाबी है। बात बताओ, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, दस्तरखान भेज आसमान से। क्या ख्याल है? गरीब का, मालदार का, वजीर का, अमीर का, बादशाह का, सबका दस्तरखान एक तो नहीं होता। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तरखान लगाता है। एक साहब कहने लगे कि मेरे लिए ना एक अरब ने दस्तरखान लगाया, एक बैल पड़ा हुआ था, भुना हुआ, पूरा भुना हुआ बैल था, उसका सर था, उसके सर को ज़बह किया तो खून भी बह रहा था दस्तरखान पे। सर को ज़बह किया तो वो खून भी बह रहा था दस्तरखान। बैल भुना भी हुआ है और खून भी बह रहा है, छुरी फेरी। हैरान हुआ, ये क्या? उन्होंने कहा वो खून नहीं था, वो जेली थी, वो चॉकलेट था, वो और कोई नेमतें थी। फिर उस बैल को खोला तो उसमें से बकरे निकले भुने हुए। फिर बकरों को खोला तो उसमें मुर्गियां निकली हुई भुनी हुई। फिर मुर्गियों को खोला तो उसमें अंडे निकले और मेवे निकले। बादशाह का दस्तरखान है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका दस्तरखान है, अपनी अजमत के मुताबिक दस्तरखान है। मेरे अल्लाह का दस्तरखान, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। पर मौला दस्तरखान दे ऐसा जैसे ईद हो जाए। अब इस आयत की तन्हाइयों, इस आयत की गहराइयों और इस आयत के अंदर की शह तक पहुंचे। अल्लाह दस्तरखान दे, पर दे ऐसे कि जैसे ईद कर दे। आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह से अल्लाह के मुताबिक मांगे। मेरे रब की जितनी अजमत है, वकार है, शान शौकत है, मेरे रब की जितनी ताकत कुव्वत है, उसके मुताबिक मांगे, उसके मुताबिक मांगे। क्या ख्याल है? ये आयत असल में दस्तरखान के लिए है, और दस्तरखान से मुराद ये खाना नहीं, दस्तरखान से मुराद दोनों दस्तरखान है, रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी।
دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے اسی خط پہ۔ فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے، مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں کہ اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا، ارب۔ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح، کوئی 6-7-8 کی بات ہے، 2000، اس نے کہا میں ہوں اوان، اور آگے سے یہ ہٹا دوں تو بن جاؤں گا حیوان، لفظ ہٹا دوں تو میں یوں بن جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے یہ کیا چھاپا ہے؟ شرک اور بدعت، جھوٹ چھاپتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ وہ سچا تھا، غلطی ہماری تھی، برتن نہیں ہے، اس برتن کے مطابق وہ برتن چھلک پڑا۔ اس پہ ایک بات بتاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور نے مجھے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں، علم کا وہ برتن ہے، ایک وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں۔ میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا۔ ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا، انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما۔ رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا۔ آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اس دعا میں اللہم آئے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو، پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیحاں، سجدے، عبادات۔ اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں
ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات۔ ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا۔ امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا، وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائیں۔